نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 9 سے آج کی تاریخ ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر 30 شب 30 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم حسین شاہ، مدرس جامعۃ المدینہ فیضان احمد را، نارتھ کراچی۔ حضور، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک استاد صاحب کو طالب علم سے کس حد تک ذاتی کام کروانے کی اجازت ہے یا مطلقاً نہیں کروا سکتا؟ میرے لیے بھی اور تمام حاضرین، تمام اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا مغفرت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نابالغ کے تو اپنے مسائل ہیں، غیر بالغ تو اس میں بھی مجلس کا کیا مطلب وہ سلسلہ ہے، یہ آپ ہی بتائیں گے۔ ذاتی کام کی تو اجازت نہیں ہے، ذاتی کام اسی کو کافی سمجھا جائے، کافی بلکہ اس پر عمل کیا جائے، یہ اپنا مدنی پھول ہے۔ جیسے عام لوگوں سے بھی ذاتی کام کروانے میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو مشقت کا کام آدمی کرائے گا نا، تو فضا رضویٰ شریف میں ہے ہی ہے اس صورت ہے اس کی کہ جیسے کسی سے سوال کیا تو وہ بھی سوال کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی جو ذلت والا جو ہے کہ آدمی بعض اوقات مروت میں وہ کر دیتا ہے کام، اور وہ کام نہ اس سے کوئی ترکیب ہوتی ہے نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور ایسا کام اس کو بندہ ڈال دیتا ہے جس سے سامنے والا مشقت میں پڑتا ہے اور مروت میں اس کو یا تو وہ کر دیتا ہے۔ بھئی جیسے مجھے چھوڑ کر آ جائیں، موٹر سائیکل ہے اس شاگرد کے پاس، اب وہ منع کیسے کرے چھوڑنے کا، یا کہیں جانا ہے تو طالب علم کو اگر استاد کہتے ہیں میں آپ کی موٹر سائیکل لے جاؤں، تو اگر طالب علم کے پاس موٹر سائیکل ہے تو ایسی صورت میں اچھا بعض اوقات آپ نے بہت جو بھی بات کی کہ یہ عموماً آفس اور فیکٹری میں بھی ہوتا ہے کہ جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں یہ ملازم سے اس طرح کے کام گھر لے لیتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ پرسنل کام ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور نازک قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو نہ پتہ چلتا تو بہتر تھا، تو پھر کچھ اس کام کے تحت کچھ کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی ہے، تو کیا ان تمام چیزوں سے بچنا عقل مندی ہے؟ جو مطلب اجارے میں شامل ہے، ایک تو وہ کام کیا، بعض مروتاً اخلاقاً تعلقات کے بنا پر چھوٹے موٹے کام ایک دوسرے کے لوگ کر دیا کرتے ہیں، بعض وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہو رہا ہوتا ہے، تو عوام میں جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور آپ نے جو مثال دی اسکوٹر اس کی واقعی یہ قابل توجہ ہے کہ اگر استاد صاحب شاگرد سے مانگیں گے اسکوٹر تو کہاں منع کرے گا؟ اچھا، اب منع کرنی ایک تو مروت یا پھر خوف کہ استاد مجھے کہیں فیل کر دے گا، یا استاد میرے ساتھ پھر وہ سختی کرے گا،
اور مجھے مطلب دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کرتا رہے گا، جھاڑتا رہے گا، تو تھوڑا اب اس شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے. اب اس کا پھر معاملہ اور کچھ ہو گیا. یوں مطلب ہیں مسائل ہی مسائل دوسرے سے سوال کرنے میں. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے سے سوال نہ کرنے کے تعلق سے باقاعدہ بیعت کی تھی، ان کے حالات یہ تھے کہ اگر اپنا ہنٹر چابک گھوڑے کا زمین پر تشریف لاتا آ جاتا، ہاتھ سے نکل گئے، تو کسی کو کہتے نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو، خود ہی اتر کر اٹھا لینا. یہ اس میں بہرحال اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں یہ ہے، تو اس میں عزت ہے. اور بعض صورتوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب جیسے پیر بھی ہے، فتاوی ہے وہ اپنے فضائل دعا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کتاب ہے احسن الویاء، فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے آخری صفحات میں یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح کا مضمون کہ پیر اپنے مرید سے کوئی سوال کرے، کچھ مانگے، اس کا کیا حکم ہے. تو اب اس میں یہ کہ پیر کا اپنے مرید سے کچھ ایسی ترکیب ہے، اور مرید جو ہے یا تو بعض مرید آفر کیے ہوئے ہوتے ہیں پیر صاحب کو کہ حضرت اشارہ فرما دیجیے گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہاں پی گئے، ایسے ہوتے ہیں مریدین، ہے نا. تو اب ایسوں سے جیسے کچھ اشارہ کر دیا، نو پرابلم، وہ دینے میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہے. لیکن ایسا مرید کہ جس سے کوئی ترکیب نہیں ہے، اب پیر صاحب نے سوال کر دیا کہ آج جی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، یہ 1500 کی دوا لکھ دی ہے مجھے، اللہ تجھے برکت دے، لے آئیے گا. اب وہ مرید بیچارہ پیر صاحب، اب وہ پیر صاحب کے لیے دوا تو اب منع نہیں کر سکتا نا. اب وہ اس کو خود اپنے جیب کی پوزیشن پتا ہے، یا نہیں بھی ہے جیب کی پوزیشن، مالدار بھی ہے، لیکن دل. اب بحالت ناگواری جو لکھا ہوا ہے، بحالت ناگواری ایسا مرید پیر صاحب کے سوال پر جو کچھ دے گا تو یہ پیر صاحب کے حق میں جو مال غصب کی طرح ہے، جسے ڈاکو چھینتا ہے نا، اس طرح کا ہے. پیر صاحب کو لوٹانا بھی پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی پیر صاحب کو. جی اب استاد اور شاگرد کہاں کھڑا ہوا ہے؟ امام صاحب کہاں کھڑے ہوئے، خطیب صاحب کہاں کھڑے ہوئے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی سے مانگنے میں رسک فیکٹر ہی سامنے ہوتا ہے کہ مسائل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا ہے، اس سے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. اور عزت تو اس میں کہ شاگرد استاد کے پیچھے پھرتا ہو کہ استاد صاحب قبول فرما لیجئے، اور استاد کہے کہ یار بس بیٹا ایک درود شریف پڑھ کے مجھے اس کا ثواب دے دو، یہ میری قبر میں کام آ جائے گا. ایسا کرے وہ مطلب اب تو یہاں مطلب خیر انداز جو بھی ہے آپ حضرات کا آپ کو معلوم ہوگا، ایسا بھی انداز ہوگا، ملتا جلتا مطلب معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال شاگرد کے مال پر نظر نہ رکھے، اس کے اعمال پر نظر رکھے کہ اس کو کس طرح منزلیں طے کروانی ہے اور وایا مدینہ جنت پہنچانا ہے، اور خود بھی پہنچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار رضا مدنی اتاری جامعۃ المدینہ فیضان امام حسین رائیونٹ سے حاضر ہوں. پیارے مرشد کریم، بعض طلباء کرام دوران سبق اپنے سوالات کی وجہ سے یا ذہانت کی وجہ سے استاد صاحب کی توجہ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں. اب جو کمزور طلباء کرام ہیں وہ اگنور نہ ہوں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور طلبہ کیا کرتے ہیں؟ اگنور نہ ہو، یعنی نظر انداز، جی اس کے استاد سے لیے نظر انداز نہ ہو. جی یہ تو دیکھو فطری امر ہے کہ کوئی ذہین ہوگا تو اس کی طرف میلان تو بڑھے گا انسان کا، اس کو تو آدمی کیسے روکے. تاہم یہ کہ جو ذہین ہے وہ تو عام طور پر پڑھ جاتا ہے. کمال اس یہ ہے استاد کا کہ جو ذہین نہیں ہے اس کو پڑھا دے. اس لیے ذہین کے ساتھ ساتھ کم ذہین یا غیر ذہین تو شاید ہی کوئی ہو، کم ذہین ہوتے ہیں، ان پر بھی بھرپور توجہ رکھنی ہے. اور آپ کا اجارہ ذہینوں کو پڑھانا نہیں ہے،
فقط ذہین ہوگا. جو بھی ہے، چاہے ذہین ہے چاہے غیر ذہین ہے، چاہے ٹھوٹ ہے بالکل الف کا با نہیں پڑھ سکتا، آپ کے حوالے کر دیا ہے. اب اس کو آپ نے پڑھانا ہے اور اپنی روزی حلال کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخر ہونا ہے. اگر اس کو آپ اپنے نفس کی خاطر اگنور کریں گے تو پھر آپ آخرت میں بھی جواب دیں، اور اگر آپ کی مجلس کو پتہ چل گیا تو یوں ایندھن ناس بھی جواب دے تو ہیں لوگوں کے نزدیک بھی کہ آپ کو تو پڑھانا. اب ہر آدمی ذہین تو نہیں ملتا نا، پاک انگلی صحیح تو نہیں ہوتی. اب آپ کا بیٹا ہی ہے جو کند ذہن ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ اگنور کریں گے اس کو کہ جا بیٹے کبڈی کھیل، تیرا کام نہیں جامعۃ المدینہ میں، تو مولوی نہیں بن سکتا، تو عالم نہیں بن سکتا. بلکہ ذہین کی حوصلہ، جیسے میں شاید آپ کو پتا ہو کہ جو جیسے میرٹ لسٹ میں آتے ہیں ممتاز مع شرف ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے جو فرسٹ سیکنڈ آئے، اور دنیا کر ہی رہی ہے، خود ان کا اپنا حوصلہ اتنا افزا ہوتا ہے. یار جو بیچارہ دل محسوس کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے نمبر کم آئے، تحفہ اس کو دو یار، گلے اس کو لگاؤ تاکہ یہ پڑھ جائے. ورنہ بھی اسی کے پیٹ ٹھوکتے ہیں تو اس کی پیٹ ٹھکی ہوئی ہے، اس کی ٹھوکو نہیں تو یہ بھی کچھ کر کے نکلے. اور ایسے واقعات آپ نے خود سناتے بھی ہوں گے، آپ بزرگوں کے اپنے جو کند ذہن ہوتے تھے شروع میں، لیکن اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ بن کر ابھرے نا معاشرے میں. ان کی کتابوں سے آج آپ فیضیاب ہو ہی رہے نا. تو بہرحال یہ کہ دھیان تو رکھنا ہے، بس کمال ذہین کو پڑھانا یہ کمال نہیں ہے، کند ذہن کو پڑھانا یہ کمال ہے، اور یہ کمال آپ کو حاصل کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کریم میرے اور گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرمائیں. اللہم آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار اتاری، جامعۃ المدینہ، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور سے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک طالب علم کے استاد پر کیا حقوق ہیں اور نیز استاد کے طالب علم پر کیا حقوق ہیں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان پر خاتمے کی دعا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے عافیت کے ساتھ بالخیر. یہ تو مطلب پورے اپنے اس پہ کتاب میں لٹریچر موجود ہے، سارے حقوق بیان ہو نہیں پاتے، اور احیاء العلوم جلد اول میں ان دونوں کے حقوق کا کسی حد تک کہہ سکتے مفصل بیان موجود ہے. اب نہ میں استاد ہوں نہ میں شاگرد ہوں، آپ کے اس فیلڈ سے باقاعدہ میں وابستہ تو ہوں نہیں، اس لیے بھی مجھے مطلب ظاہر ہے کہ یہ سارے اگر دیکھے بھی ہیں میں نے تو مستحضر رہنا مشکل. احیاء العلوم میں سب لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ 24ویں جلد میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بہت ماشاءاللہ بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، پھر اس اور پتہ بھی ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے، نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور خود اپنی مجلس جو ہے ماشاءاللہ اس طرح کہ انہوں نے بھی مدنی پھول تو ظاہر عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا کیا کرنا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. آنکھیں بند کر کے کسی داڑھی اور امام والے کو استاد تو نہیں بنا دیتے، اس کو بھی منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ علمی ترقی کے لیے کیا انداز اپنانا چاہیے، اور ہمارے لیے ایمان اور عافیت کی دعا بھی فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. وإیاکم. تو علم کی ترقی کے لیے علماء کی صحبت اور علماء کی کتب کا مطالعہ، جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنا ظاہر کہ علم بڑھے گا. پھر علم کو خرچ کرنا بھی علم کو بڑھاتا ہے. علم بھی دولت ہے، یہ رقم مال یہ بھی دولت ہے، لیکن دونوں دولت میں کتنا فرق ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے لیکن علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. تو جب تک جو علم حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے نا تو یہ پکا بھی ہوگا
اور بڑھتا بھی چلا جائے گا. اور جب اس کو روک لیا تو پھر یہ کہ یہ جانے میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا نہیں, علم آگے پیچھے ہو جائے گا. کئی ایسے درس نظامی کیے ہوئے جو ہوتے ہیں تو وہ یا پہلے کچھ ہوتے ہیں اہل علم, لیکن جب یہ دنیاوی کاروبار میں چلے گئے, پیسے کھینچنے کے مسئلے میں پڑ گئے یا کوئی اور فیلڈ اختیار کر لیا, تو بھلے مذہبی فیلڈ ہی وہ اس کو سمجھتا ہو یا واقعی ہو بھی, تب بھی وہ اگر علم دین کے تعلیم و تعلم سے پچھڑتا نا تو پھر وہ اس میں کمزوریاں آتی ہیں. میں تو آج سے نہیں برسوں سے کہتا ہوں, فتویٰ پوچھنا ہے اس مفتی سے پوچھے, عاشق رسول مفتی سے, جو دارالفتاب میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتا ہو, اسٹیج کے مقرر سے مت پوچھے, بھلے اس کے نام کے ساتھ مفتی کا لقب ہو, جو بھی القاب ہو, کیونکہ اب اگر اسٹیج کا مقرر ہے تو اس کی زیادہ تر توجہ جو ہوگی نا وہ ان تقاریر پر, ان کی تیاریوں پر اور ان پر رہے گی. اور فقہ یہ بس ایک اللہ پاک جس کو عطا کر دے فقہ ہی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت یہ من جانب اللہ ملتی ہیں. تو یہ مطلب ان کو پوچھ کر آزمائش میں نہ ڈالیں, مجھے اس کا تجربہ ہے. میں کل ول بھی کہا تھا میں نے کہ جب باتوں کا اس طرح کے مقررین بول رہے ہوتے ہیں نا مسائل, یہ ہوتا ہے کہ نہ بولیں تو اچھا ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی, لیکن جو ذرا اس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اندر اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک پرانا واقعہ ہے کہ ایک دبنگ شخصیت نامی گرامی, تو وہ لفظ مفتی لقب سب مطلب ملقب, یہ سفر سے آئے تھے, میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے, اور لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کے آس پاس کا ٹائم ہوگا, وہ زکوٰۃ کے سوالات کر رہے تھے. اب حضرت جو تھے وہ بس تھے جواب دے رہے تھے. مجھے یقین مانے لوگوں میں اعلان میں نے کیا, حضرت تھکے ہوئے سفر سے آئے تھے, حضرت تھکے ہوئے اب کوئی مسئلہ نہ پوچھے ان سے, کہ میں سمجھ گیا تھا کہ پوچھنا نہیں چاہیے بیچاروں کو. اب ہر ایک میں یہ نہیں ہوتا کہ لا ادری مجھے نہیں آتا, میں وہی کتاب دیکھ کر بتا سکتا ہوں, ابھی مجھے مستحضر رہی, یہ عام طور پہ ہوتا نہیں, بس جو ذہن میں بعض اوقات آدمی بول دیتا ہے, یا بعض اوقات یوں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح بول رہا ہوں. اگر یہ یقین ہے ان کو کہ میں صحیح بول رہا ہوں اور عالم ہے واقعی, اور ان مانو اگر غلطی ہوئی پھر تو اس کی پکڑ نہیں ہے, لیکن ثواب یعنی درستی کے ظاہر ہونے پر ازالہ فرض ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. ازالے کا ذہن کتنے لوگ ازالے کر رہے ہیں, فتویٰ بدل جاتا ہے بعض اوقات, ازالہ تو بہت کم ہے کہ بھئی اعلان ہو کہ میں نے یہ جواب فتویٰ جو دیا تھا یہ غلط ہے اور درست یہ ہے. یہ عام طور پہ بہت کم آپ کو شاید دیکھنے کو ملا ہوگا عموماً, لیکن خیر ہر ایک کو دیکھنے کو ملے ضروری نہیں ہے. جس کو فتویٰ غلط دے دیا اسی کو بتا دے کہ آپ کو جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط تھا, درست ہے, تو وہ ازالہ تو ہو ہی گیا کہ جتنوں کے سامنے غلطی کی یا جس فرد کے سامنے غلطی کی ازالہ اس کو پہنچ جائے, ہے نا. تو یوں ہمارا حوصلہ سب کا ہونا چاہیے, اساتذہ کرام کا بھی ہونا چاہیے, کہ اگر کوئی سی بات ہو جاتی ہے شرعی غلطی جس کو کہتے ہیں فاحش غلطی, تو بالکل ازالہ تو کرنا ہوگا. آپ بھی دین ہی تو پڑھا رہے ہیں, کوئی دین کی بات ایسی غلط ہو گئی, انسان ہو جاتی ہے غلطی, تو ازالہ کرنا ہو جان بوجھ کر کی پھر تو خطرناک, پھر تو توبہ بھی وہ تو فرض ہے, اور ظاہر ہے کہ ازالہ تو پھر بھی رہے گا. تو یوں مطلب پوزیشن جو ہے نا, اور بھی میں نے بعض کلپ بھی سنے کہ جس میں مطلب اس طرح کے مسائل ہوتے کہ یہ نہ بیان کریں تو اچھا, لیکن ہر ایک کو سمجھنی پڑتی ہے. نامور لوگوں کے بعض اوقات میں نے کلپ سنے ہیں, اور مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ بھیجنے والے کو کہوں کہ یار اس کو ہم مت کرنا, ہمت نہیں ہوتی, یعنی کوئی اور ٹائٹل مجھے مل جائے, اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. یہ بھی اپنی عزت بھی بچانی ہے, اور جب تک شریعت یعنی کہ ظن غالب نہ ہو کہ بھئی اگلا مان جائے گا, واجب بھی نہیں کرتی ہم پر کہ ہم اس کو مطلب یہ سمجھائیں کہ یہ کلپ غلط ہے یا یہ مسئلہ غلط ہے, اس میں مشکل ہے نا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جس کو دیکھو مختلف چینلز پر جواب دے رہے ہیں, فیس بک کے اپنے پیج کھول کھول کے بیٹھے,
بنے ہوئے نا مفتی، آپ کو پتا ہے، آپ میں سے پتا نہیں کون کون جواب دیتا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض ہے اتنی جرات نہ کریں جواب دینا، یہ دارالفتہ اہل سنت پر ہی آپ چھوڑ دیں مہربانی کر کے، ایسا نہ کریں، اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے جواب دینا۔ پھر اصل تو جواب تو کب دے گا بندہ جب سوال سمجھے گا، یہاں تو سوال سمجھنے کی ہم میں صلاحیت کہاں ہے کہ جب جواب دیں گے، پھر جواب کے بعد وہ صورتیں ہوتی ہیں، سائل کا منشا کیا ہے، یہ سوال پر غور کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، پہلے غور فرماتے تھے پھر جواب دیتے۔ ہم لوگ تو ٹھک ابھی ادھورا سوال ہے اور جواب دے دیا تو یہ مطلب واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے، سوال ابھی سنا نہیں اور جواب دے دیا تو ہمارے اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے، رانگ۔ فقہی مسائل میں، دینی مسائل میں یہ طریقہ غلط ہے، سوچ سمجھ کر غور و خوض کر کے جواب دے، نہیں آتا تو کہہ دے نہیں آتا، اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائے۔ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بہت رہا ہوں، اور میرا کام ہی سوالات کرنا تھا، سمجھو میں بالکل یعنی جھکی، میرا علم اس طرح کا ہے، پوچھ 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 کے بارہا میں نے نوٹ کیا، کتاب دیکھنی پڑے گی، کتاب دیکھنی پڑے گی، دیکھ کر بتائیں گے۔ اب اتنے بڑے مفتی تھے یوں بول دیتے تھے تو کیا ان کی عزت میں فرق پڑا، خالی ہوائی فائر کر دیں، اندھیرے میں تیر مار دیں، تو ایسے ہوتے تو میں ان کا آج ذکر خیر بھی نہ کرتا، متاثر ہوں میں، یہ سمجھ میں آتا تھا جواب دیتے تھے، ورنہ سکوت فرماتے تھے۔ دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، کبھی کبھی یوں کوفت بھی ہوتی تھی، یار جو پوچھو وہ دیکھنا پڑے گا، ان سے ہوتا نا کہ یار میرا جواب مجھے نہیں ملا، یہی ہونا چاہیے 100% جب تک پتا نہ ہو بندہ جواب نہ دے، جواب دینے کا مکلف تھوڑی ہے کہ نہ آتا ہو پھر بھی ہرو بھرو ہم جواب دے ہی دیں، ہر صورت میں جواب دے ہی دیں، تو یہ واجب تو نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان مدنی، جامعۃ المدینہ ناروال۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شوق مدینہ اور غم مدینہ بڑھانے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے، نیز حاضری مدینہ کے آداب بیان فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، ذوق مدینہ، شوق مدینہ بڑھانے کے لیے کسی عاشق مدینہ کی صحبت ضروری ہے، یعنی سبب ہے بڑھنے کا۔ پھر یہ کہ فضائل مدینہ پڑھے، زائرین مدینہ سے مدینے کے حالات دریافت کرے، ان سے مدینے کی باتیں پوچھے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا، دل مچل جائے گا بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ یہ اقبال عظیم شاعر ہوئے، مرحوم سید تھے اور نابینے تھے، ان کا شعر ہے۔ تو بہرحال ہے کہ مدینہ شریف کی باتیں، مدینہ شریف کے حالات اگر معلومات کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے تو انشاءاللہ ذوق میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ یہ مرزا صاحب کا شعر ہے، میں اس شاعر کو بھولتا نہیں ہوں۔ یہ مدینہ شریف میں سن 80 سے میں دیکھتا تھا ان کو، سیدی قطب مدینہ کے حاضر ہوتے تھے۔ اس کے سیدی قطب مدینہ تو پھر 81 میں وفات پا گئے، لیکن یہ کہ یہ نظر آتے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، بزرگ تھے، ہر سال پہنچ جاتے تھے،
मुलाकात होती थी बड़ी, मैंने नोट किया मोहब्बत से अकीदत से मिलते थे। हालांकि मेरा कोई वैसे कोई बस वहीं देखता था इनको, मैं बूढ़े थे। तो इनके भी कलाम काफी हैं, ये नात शरीफ भी इन्होंने लिखी है। फिर नजर आना बंद हो गया, अल्लाह बेहतर जाने, विशाल फरमा गए क्या है। इंडिया से आते थे, कोई राब्ता नहीं था इनसे, वहां देखता था मैं, कलाम अशार अच्छे लिखते थे। अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, रहमत की नजर फरमाए। चेहरा नूरानी था, चेहरा देखने वाला था इनका, माशाअल्लाह था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद उस्मान मदनी, जामियातुल मदीना, न्यू चिबुर्जी, लाहौर। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज है, दीनी खिदमत करने वाले अमूमन किन बातनी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, नीज इनसे हिफाजत का तरीका भी इरशाद फरमा दें। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआए मगफिरत भी फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। भैया को बड़ा नाजुक सवाल है, और वाकई चारों तरफ मतलब वो कांटों की बाड़े लगी होती है, वो कांटे भी जहरीले। इधर गया तो इधर उलझा, उधर गया तो उलझा। सबका हल इखलास है। इखलास होगा तो ही काम बनेगा। इखलास में कमी होती है, अपने को लगता है कि हम मुखलिस है, लेकिन जब कोई बात मिजाज के खिलाफ थोड़ी सी इसी मामले में हो जाती है ना, तो पता चल जाता। अब जैसे अल्लाह के लिए करे, रिजा इलाही के लिए करे, अपना नाम निशान अलकाब कुछ ना चाहे। हवालात क्या है, इश्तिहार छपते, तो सुना है कि इश्तिहार में भी मसले होते हैं, बड़ी फोटो छोटा फोटो, तो बड़े हरूफ में नाम, फ्रंट में नाम, नीचे साइड पे कोने में नाम, मसाइल है ये। और इसी तरह पहले नहीं, जब पब्लिक जमा होगी तब खिताब होगा फकीर का, तो इंतजार जानबूझ के लेट आना कि पब्लिक थोड़ी जाम हो जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर एक का ऐसा हुसैन ये जरूरी नहीं, लेकिन दुनिया देखी वाली है। यही नाथखानों में हो रहा होता है, पहले छोटा नाथखान भले कद काठ में बड़ा हो, आवाज में छोटा हो, वो बढ़ेगा। फिर जब पूरी महफिल पिक पर आएगी ना, तो फिर माबदौलत पर्दा उठाएंगे। और सआदत के लिए दो शेर अर्ज करूंगा, उसूल बरकत के लिए, और फिर हट जाओ। ये मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। तो इखलास इखलास इखलास, इखलास तो किस दुकान पे मिलता है? मुखलिसीन ऐसा लगता है जैसे मजारों में चले गए। अब हम लोगों जैसे नुमाइशी लोगों में जाहिर है। हकीकत में इखलास की कमी की वजह से ये मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। क्या बयान, क्या वाज़ व इरशाद, क्या मतलब आस्ताना, तो क्या मतलब मदरसे, तो क्या जामियात, मतलब यानी कि हर जगह मतलब इखलास की कमी की वजह से अफरा तफरी, नफसा नफसी, माल की हिर्स, ये अपनी जगह पर जान खा रही है। मतलब ऐसे मुखलिसीन कहां से लाए? गालिब सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आपने कोई हदीस बयान की दर्स में, तो एक साहब बाद में आए और अर्ज किया कि हुजूर मैं नहीं था, मुझे भी सुनना है। तो वो पूरा बयान जो आपने सबको मतलब मजमे में सुना था, उसे एक को बिठा के सुनाया। है अम्मा हमारे अंदर हौसला, आवाज बैठ जाती है, थोड़े होते तो आवाज बैठ जाती है, इको साउंड ना हो तो आवाज बैठ जाती है, मजमा गर्म ना हो तो आवाज बैठ जाती है, शख्सियत हमारे इर्द गिर्द नहीं होती तो आवाज बैठ जाती है, थकन याद आती है थोड़े लोगों तो मजमा भरा हुआ होते, नारे पे नारों से इस्तेमाल हो रहा हो, तो थकन दूर, सब दूर, नींद उड़ जाएगी। हो ये बहुत मोहतात फूंक फूंक के कदम रखना। तो इसमें वो सोहबतें असल नायाब हैं इस वक्त, नायाब नहीं तो कमयाब है। सोहबतें नहीं है, दूसरा मुताला नहीं है। तसव्वुफ की कुतुब में ये मदनी फूल ज्यादा मिलते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वैसे इंकिशाफात करते हैं। अब जैसे कि
فرماتے کہ کوئی نکتہ نظر آ گیا، کوئی عمدہ نکتہ، تو وہ بیان کرنے والا چاہے گا کہ جب لوگوں میں بیان کروں گا چھپا کے رکھے گا، کسی کو پتا نہ چلے، وہ بیان کر دے گا میرے جاؤں گا. تو وہ چھپا کے ان سب کے سامنے بیان کرے گا، داد وصول کرے گا. سبحان اللہ، کیا بات، کیا حضرت نے کیا ارشاد فرما دیا. سبحان اللہ. نعت خوان نے کیا شے، نعت خوان بھی یہ کرتے ہیں، اشعار چھپائیں گے، کلام چھپائیں گے، ڈھونڈیں گے، کلام ڈھونڈیں گے. بڑی رات آ رہی ہے، کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے، یہ کسی کو نہیں بتانا ہے کہ یہ میں کون سا کلام پڑھوں گا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک کرتا ہو ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نیا نیا کلام ڈھونڈ کے دے دیتے ہوں دوسرے کو کہ میں تو وہ پرانا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پڑھوں گا. اعلیٰ حضرت کا چمک مل جائے گی اسے، مجھے میرا دل چمک جائے. باقی یہ کلام ہے تو عمدہ، آپ پڑھ لینا یار. کسی کو بولنا بھی نہیں، میں نے آپ کو دیا ہے. ایسا حوصلہ کہاں سے لائیں گے یار؟ جس کو ملے ملے، اللہ عطا کرنے والا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ سنبھال کے رکھنا، چھپا کے رکھنا. خاص موقع پر بولوں گا، مجمع میں بولوں گا، فلاں شخصیت آ جائے تو پھر میں مائک پکڑوں گا، یہ بھی ہوتا ہے. واہ، شخصیات ہوں تو مائک پکڑوں گا. اس وقت تک وہ بعض اوقات جلوہ گری نہیں ہوتی ہوگی نا، کہ جلوہ گری ہو کسی نے مائک دے دیا، منع نہیں کر سکتے نا، پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی. یا پھر گلا بچھانا پڑے گا کہ تھوڑا سیٹ کروں گلے کو جب تک آپ پڑھیے. یوں بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں. میں تو اس فیلڈ کو زمانے سے دیکھ رہا ہوں نا، طرح طرح گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. تو اخلاص جو ہے نا، یہ بس کہاں سے لائے یار، کیسے لائے؟ اللہ پاک سے بندہ دعا بھی کرتا رہے، گڑگڑاتا رہے کہ مولا اخلاص. اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل وہ کام کر جائے گا جو بغیر اخلاص کے پہاڑ کے برابر عمل بھی کام نہیں دے گا. طرح طرح سے مطلب جو ہے نا ہمارے ان معاملات میں، دین کی خدمات میں، کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے نا. کیا میرے اندر یہ حوصلہ ہے؟ میں اتنے عرصے سے کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھی. اب مجھے کوئی مشورہ دے کہ اخلاص یہ کہ آپ اپنا نام نہ دیں. آپ کا نام ویسے بھی اتنا مشہور تو نہیں کہ آپ کا نام ہوگا تو یہ کتاب پڑھی جائے گی. الیاس قادری کا نام ہے مشہور. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر میں شہرت نہ ہوتی، اچھا پھر بھی اگر شہرت ہے تب بھی میرے اخلاص کی کسوٹی ہے. یہ نام ڈالیں گے تو ثواب ملے گا کتاب کے آگے فرنٹ بڑے حروف میں، یا اندر ڈالیں گے تو ثواب ملے گا، یا نہیں ڈالیں گے تو ثواب ملے گا. کسی کو کان میں بھی نہیں بولیں گے یہ میں نے لکھی ہے تو ثواب ملے گا. کوئی یہ بتا دے کہ نہ کان میں بولنا ہے کسی کے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے، نہ یہ کتاب میں نام چھپے گا، کتاب چھپ جائے گی. آپ کیا خیال ہے؟ یہاں میری کسوٹی ہوگی ہے. چل اتنی راتیں میں نے محنت کی ہے، اتنی کتابیں نکال کر یار، وہ 2.5 سال ہو گئے مجھے لکھتے اس کتاب کو. تو اب کہیں جا کر یہ چھپنے جا رہے ہیں، میرا نام چھپا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرا اخلاص کہاں ہے؟ ایسا حوصلے والا کہاں سے آپ مصنف، وہ بھی اس گئے گزرے دور میں لائیں گے؟ لڑائی کر دے گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، لڑائی کر دے گا. میں نے کلام لکھا، میں نے نعت شریف لکھ کلام لکھا. کیا میرا حوصلہ ہے اس میں کہ میں اپنا تخلص نہ ڈالوں؟ عطار والا، عطار ڈالتا ہوں نا. کیا خیال ہے اس میں؟ اچھا اپنا تخلص ڈالنا کوئی غیر بے اخلاصی کی دلیل نہیں کہہ سکتے. رضا اعلیٰ حضرت بھی ڈالتے تھے. اب میں رضا بنوں تو ہو نا، رضا کے قدموں کی دھول تک تو پہنچوں. رضا بننا تو بڑی دور ہے. تو یہ کہ وہ رضا جس کا نام ہے مخلصین کی صف اول کے مطلب ایک فرد ہے. میرا نام یعنی میری حالت یہ ہو کہ میرا لکھا ہوا کلام اگر نعت خواں پڑھے اور تخلص نہ پڑھے، اس میں عطار بولا گیا ہے، تو میرے دل میں رنج کی کیفیت ہو. یار لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کلام ہے کس کا؟ محبت دولت کا ہے. میرا یار یہ نعت خواں لگتا سیٹ نہیں ہے مجھ سے یار، میرا وہ مختہ نہیں بڑھا اس میں. یہ اب میں غیبت میں لگ گیا نا، لگتا ہے کہ سیٹ نہیں ہے مجھ سے یار، مختہ کاٹ دیا. اب یہ حالت ہو تو پھر بولو کہ میرے ایسا کوئی مخلص نہیں ہے. بڑی بہت آزمائش ہے اس میں، یقین مانے. کتابیں لکھنے میں، کلام لکھنے میں، میں کئی بار میں نے مطلب یہ چند بار یہ عرض کیا کہ کاش اگر یہ بھی ممکن ہو نا کہ میں نے آج تک جو بھی لکھا ہے سب نسین منسین ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے بس.
सवाब भी भले इसका ना मिलता हो, कि मुझे पता है कि मैं मुतमईन नहीं हूं। ये जगह 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 वो शैतान ने टांग अड़ाई होती है, नफ्स ने शरारतें की होती है, बच नहीं पाते। एक लफ्ज का इंतखाब करने में कि भाई ये लफ्ज नहीं बल्कि ये लफ्ज हो, इसमें भी थोड़ा सुखंदानी। कैसा खूबसूरत लफ्ज मैंने मौजू किया यहाँ। मेरा शेर पूरे कलाम में, हाँ ये शेर है यार, इसमें अल्फाज बड़े नपे तुड़े, वो उसमें थोड़ी कमजोरी वाह में यार इनको क्या समझ पड़ती है, ये तो पढ़े जाएंगे। लेकिन अपने आप पर भी बंदा फूलता है कि ये मेरा वो सही, वो ज्यादा दुरुस्त, ये खूबसूरत। ऐसी मती गेम चल रहा होता है नफ्स का कि आदमी बचकर जा नहीं सकता। तो जो किताब पर नाम लिखते हैं अपना, तो उसको हम नहीं कहेंगे गैर मुखलिस है, इसके बाजों का तो नाम होना जरूरी होता है कि बगैर नाम के किताब की अहमियत इतनी रहती नहीं है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नाम माइनस हो जाए किसी किताब से तो हम तो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। आला हजरत के तो पढ़ेंगे, चूमेंगे और हमारा एतमाद भी आएगा उसमें। तो यूं मतलब अपनी जगह पर ये सब दुरुस्त है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जैसे हम जैसों का अगर नाम आता है, जैसे मैंने कहा मैं मशहूर हूं, मेरा नाम आएगा, मुझे पता है कि अहले मोहब्बत इसको पढ़ेंगे, एक तादाद पढ़ेगी कि वही इलियास की किताब है। मैं अपने लिए तो सोचूंगा अगर नाम हटा दिया जाए तो मुझे कैसा लगेगा, ये तो मेरी कसौटी है ना। नाम तो डाला ही जा रहा है, किसके मजाले जो नाम हटाएगा, अलकाब के साथ डालेंगे। मैं मना करूंगा तो बोले इंतजारी फरमा रहे, छाप तो ऐसी बैठी हुई है। तो फिर भी मतलब अगर मेरे अंदर की कैफियत क्या है कि नाम ना हो या लकब कम हो जाए या मशहूर लकब माइनस हो जाए, तो मेरी कल्बी कैफियत क्या है, ये तो मुझे मेरे लिए गौर करना है। जैसे अब मक्ते में अत्तार का मैंने मिसाल दिया आपको, कि मुझे गौर करना है कि मेरी कैफियत क्या होगी उसमें। तो यूं मतलब यह कि क्या करे यार आदमी। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है मैं अपनी किताबों का, आपको पता है किताबें तो मेरी तरफ मंसूब है, तो मैं उनका ऐलान करता रहता हूं आज से नहीं वर्षों से। तो ये कहता हूं मकतबुल मदीना की फुला किताब, या आपने अगर कभी नोट ना किया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश भी ये कहने में मुझे थोड़ा यूं कि मैंने ये किताब लिखी, मैंने वो किताब लिखी, वो खरीद लेना, ये मेरी किताब है, इस तरह का अंदाज नहीं है। ये मेरा शागिर्द है, ये मेरा मुरीद है। शायद इस तरह की बातें भी आपने मुझसे नहीं सुनी होगी। आप कहते हो तो अलग बात है, मेरा शागिर्द है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मुझे इसमें भी बड़ाई लग रही है। मुरीद नीचे, पीर ऊपर होता है, अंडरस्टूड है। तो किसी को कहता है ये मेरा मुरीद है, इसका मतलब मैं इसके अपर हूं, मैं ऊपर हूं। ये मेरा शागिर्द है, इसका मतलब मैं इससे ऊपर हूं, मैं उस्ताद हूं। तकसीम तो है ना ये। तो अब अपने मुंह से कहते हुए बिला जरूरत हत्तल इम्कान मैं इससे बचता हूं। अब मैं कहना शुरू, मेरे लाखों मुरीद है, दुनिया का सबसे बड़ा आस्ताना दावत इस्लामी, तो ये तो फुला, तो ये मतलब अब क्या मैं कहां खड़ा हूं यार। फिर यार लोगों ने बस नहीं होना है इस तरह की बात सुन करके, यार इसको अपने ज्यादा मुरीद होने पर अब तो कुछ लगता है कि बुढ़ा आ गया ना, ये बेकी बेकी बातें करने लगा। क्या क्या मतलब, तो अपने काय को करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेकार नहीं हूं और इंशाअल्लाह नहीं बेकूंगा दामन मुस्तफा हाथों में। और दुआ करें कि मैं कलमा ना भूलूं। बुढ़ापे में निस्यान का मर्ज आमतौर पर जोर मारता है। अभी बात करते हैं भूल जाते हैं, मैं क्या कह रहा था मैं, अच्छा सवाल किया हुआ था। तो अभी अगर अल्लाह ना करे कोई मरते वक्त कुछ निस्यान हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए मैं दुआ भी करता हूँ, आपसे भी अर्ज करता हूँ कि मैं बवक्त इंतकाल कलमा ना भूलूं, और जब कब्र में मेरे आका है तो इनको पहचान लूं, भूलूं नहीं। ये भूलना जो है ना, ये नहीं, अपने को नहीं चाहिए, नहीं जमेगा। दुनिया सारी भूल जाए, हमारे निस्यान की नजर हो जाए ताकि निस्यान पर रह जाए। ईमान ना भूलूं, अपने रब को ना भूलूं, रब की मुलाकात का शौक मिल जाए। ये हम सबको ये दुआएं करनी चाहिए। खतरात, इन खतरात से कौन दो चार नहीं है, सभी खतरात से दो चार है। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। और इखलास, हकीकी मानों में इखलास वो होता है कि अमल जो हो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए, बंदे की खुशनुदी उसमें शामिल ना हो। हाँ, बंदे की खुशनुदी का शुमूल इस तरह होता है कि वो फिर मातहत होता है मजाजन, कि जैसे माँ बाप को खुश किया, लेकिन हो ये कि ताकि अल्लाह राजी हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए, तो
تو ہم سے یہ خوش ہوں گے تو اندر سے رب خوش ہوگا. تو یہ نسبتیں اپنی جگہ پر ہے. فائنل وہی ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے, بس. تو رب راضی ہو جائے. تو اس میں جن جن بندوں کو خوش کرنا اللہ کے لیے مقصود ہوتا ہے اور اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نفسانیت نہیں ہوتی, تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. یہ نصیب ہو جائے گا. یہ ہم خالی لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے, ان کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے بس وہ خوشیاں داخل بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیانات میں دین کی خدمت میں ریا, حب جاہ, اس طرح کے تو معاملات سے بچنا واقعی جس کو رب بچائے. وہ حدیث پاک جو ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ ایک قاری لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اس سے کہا جائے گا وہ اعتراف کرے گا تم نے کیا کیا. تو میں نے تیرے لیے دین حاصل کیا, دین کو پھیلایا, علم پھیلایا, اس طرح کی وہ اپنی باتیں. تو نہیں, تم نے اس لیے نہیں کیا, تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم کو قاری کہا جائے. تو قاری عالم کو پہلے کہتے تھے, قاری علماء کو بھی. تو وہ مطلب یہ کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ لیا گیا. تو اخلاص نہیں تھا, تو چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ دیا گیا. پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح سخی کا انجام, شہید کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میں پھر وہ سب کے لیے مفتی احمد یار خان کی جو بھی جس طرح کی کوئی اس طرح کی وہ رکھتا ہے, اس میں اگر وہ غیر مخلص ہے اور اپنے نفس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کے کارنامے کیے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو یہ مطلب کہ کتاب میں میرا نام آئے, مع القاب آئے, لوگ بطور مصنف یا صاحب تصانیف کثیرہ مجھے کہا کریں, واہ واہ کیا کریں, میری کتابوں کی مدنی بہاریں سنایا کریں. ہمارے دینی معاملے میں مدنی بہار ہے نا. بات یہ کہ تو مطلب نفس جو ہے نا تگڑا تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتے کہ آپ نے بہت مشکل الفاظ لکھے, میں نے پڑھا, میں سمجھ نہیں پڑی یار, تھوڑا خیال رکھا کریں. آپ کو کم پڑھے لکھے لوگ تو مجھے مزہ نہیں آتا یار, اس کا کیا ہے, مجھے سمجھاتا ہے. تو پتہ نہیں کہ علماء بھی تو پڑھتے میری کتابیں, پڑھے لکھے لوگ بھی تو پڑھتے ہیں. یہ خود اس کو نہیں آتا تو مجھے مشورہ دینے پہنچ گیا تم تھوڑا آسان لکھا کرو. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. مجھے اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو یوں تب دین کی خدمت کرنی چاہیے, چھوڑنی نہیں چاہیے. اور یہ حدیث گرے میں باندھ لیں جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے دین کی مدد اپنے فاجر یعنی نافرمان بندے سے بھی لے لیتا ہے, اور قیامت کے دن اس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دی مثال کے طور پہ, اور وہ اصلاح پذیر ہو بھی گیا, لیکن اس فاجر بندے کا اس کی اصلاح کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں چلا جائے اس فاجر بندے سے سن کر, لیکن یہ خود اپنے اخلاص نہ ہونے یا کسی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو حدیث ایک تو سرات بھی ایک حدیث کہ ایک عالم صاحب جہنم میں چکی پیس رہے تھے آتوں سے, اور بعضوں نے دیکھ کر کہا جنتیوں نے کہ ہم تو آپ کو سن کر جنت میں آ گئے, آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بولا میں نے جو کہا اس پر تم لوگوں نے عمل کیا, جنت میں آ گئے. میں نے عمل نہیں کیا بھائی, یہاں پھنس گیا. یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر, اس کا چھپا فیصلہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے. خالی پھولتے رہیں میرے لوگ اتنا ماننے والے, اتنے ہاتھ چومنے والے, اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے, کوئی نہیں بچائے گا. صرف رب کی رضا حاصل ہوئی تو ہی بچت ہوگی, ورنہ دنیا ادھر کی ادھر ساری قوم جبین عقیدت جھکا دے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یہ بالکل بھول جائے اس کو. بس جو چاہے گا وہی ہوگا جو رب چاہے گا. تو ہمیں صرف رب کو راضی کرنے کی طرف متوجہ رہے نا تو ساری منزلیں آسان ہیں, ورنہ ہم دیگر منزلوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, اصل منزل کی طرف رخ کرتے نہیں, اور یوں ہم لوگ ناکامی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باتیں تو میں بھی کرتا ہوں, اور ان باتوں میں بھی وہ شیطان نے وسوسے ہی ڈالنے کے یار کیسے کیسے پوائنٹ آؤٹ کیے, سوچ رہے ہوں گے کتنے نکات بیان کر دیے منٹوں میں. یہ بھی حملے شیطان کے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی اگر باتیں بھی کریں گے نا تو اس میں شیطان تو آپ کو
समझो लफ्ज बाद में निकलेगा, पहले से अलर्ट होगा, ये आपको फंसाने के चक्कर में रहेगा। फंसाओ फंसाओ फंसाओ। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत करे, हमसे राजी हो जाए और बस हम खोटे सिक्कों को कबूल कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सय्यदी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि मुताला करने में कोई ख़ास तरतीब रखनी चाहिए या किसी भी दीनी किताब का मुताला कर सकते हैं? रहनुमाई फरमाइए। दूसरी इल्तिजा ये है, वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका है, दुआए मगफरत फरमा दीजिए। और आखिरी अर्ज ये है कि एक दोस्त के घर वालों का सलाम है, कबूल फरमा लीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला करने में अव्वल तो किताब सिर्फ किसी सुन्नी आलिम जो इल्म दीन का आलिम हो और कुरान हदीस के मुताबिक वो दुरुस्त लिखता भी हो। बाज लोग होते हैं उलमा, लेकिन इन्हें नाम के हिसाब से, लेकिन देखिए मेरी किताबें तो वो नहीं मतलब जमती बाजों की। इसलिए मैं कोशिश यही होती है कि या तो अपने को मालूम हो कि ये वाकई यानी कि मुस्तनद लिखने वाला है आलिम दीन, और सुन्नी भी टनाटन, और रज़ात छाप होना चाहिए। मेरी अपनी सूरत हाल ये है कि आला हजरत के मानने वालों से मेरा दिल ठुकता है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह पर जो तनकीद करे, और बस वो फिर मजा नहीं आता मुझे, और आपको भी नहीं आना चाहिए। दावत इस्लामी आला हजरत के टुकड़ों पर पलने वाली एक तंजीम है। आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि इन्होंने में कुरान और हदीस से नजरियात, अकायद, आमाल ये सीखा है। आला हजरत बजाते खुद इनका कुछ भी नहीं है, जो भी बताया मैं कुरान हदीस से बताया, तो इसलिए हम इनको मानते हैं। तकवा था, परहेजगारी थी, इश्क रसूल था, इल्म ऐसा कि कोई माँ शायद सदियों तक ऐसा आलिम जनी हो तो जनी हो, ऐसे आलिम थे इस दौर, करीबी दौर के। और ये खाली बोलने से आदमी को ताज्जुब होगा। अब देखें, अगर इतनी सलाहियत है, इनकी किताबें देखें, इनके फतवा रज़वियात देखें, तो फिर पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये कहाँ तक दुरुस्त है इंशाअल्लाह। लेकिन सलाहियत होनी चाहिए। आला हज़रत की किताबें समझने के लिए भी इल्म होना चाहिए। तो इनका जो चाहने वाला, मानने वाला, या वो खुले लफ्जों में कह दूं कि इनके फतवों पर, इनकी तहकीकात पर आंखें बंद रखने वाला, चूंकि चुनाचे और तनकीद और ये ना करने वाला हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मीठा लगता है, मुझे प्यारा लगता है। और काश आपको भी मेरी इन बातों से इत्तेफाक हो। ये हिलते नहीं, क्या बात है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम तो हैं, मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, मानने वाले, भले मुरीद किसी का भी हो। ये नहीं कि साहब वो सिर्फ अत्तारी आला हज़रत को मानता है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप चिश्ती भी देखें, नक्शबंदी भी देखें, आला हज़रत पर जान छिड़क रहे होते हैं। तो आला हज़रत तरीकत में भले वो कादरी, रज़वी सिलसिले, लेकिन सारे तरीके जो न, चारों सलासिल आला हज़रत, इन सब में मुझे याद पड़ता, पढ़ा भी गई, ये सब सिलसिले आपके पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब औरों के पास भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास भी अल्लाह की रहमत से वो चारों सिलसिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि मेरा जो मशरब जो है वो सिलसिला कादिरिया रज़विया पर ही, मतलब मैंने तो ये मैंने वैसे ही अर्ज करता, तो ये होते हैं सिलसिले। तो फिर भी मतलब ये है कि हर सिलसिले वाला, बल्कि शवाफे जिनको पता होता है आला हज़रत के बारे में, शाफी हज़रत, वो भी आपको जान छिड़कने वाले मिलेंगे। तो यह मामला अकायद और नजरियात का है, तरीक़ेकार के भाई नमाज शाफी तरीके पर पढ़ता है, नफी तरीके पर पढ़ता है, वगैरह वगैरह, ये मसाइल अपने अगर वो फ़िक़ही मसाइल हैं, अपने अपने इमाम ही की तक़लीद करनी होती है। लेकिन एक आला हज़रत का हमागीर शख्सियत के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत माशाअल्लाह। ये खल्त मल्त मत किया करो, आला हज़रत में सब आ गया है।
وہ اعلیٰ حضرت سے میں فیضان رضا زیادہ یعنی یوں کہ انسب اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں بے شک لقب ہے آپ کا، لیکن دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں لوگ لگاتے ہیں. خود میں نے اپنے لیے خطوط میں پڑھا اعلیٰ حضرت میرے لیے، اور دیگر طریقت کے بھی دیکھیں کہ ان کو بھی اعلیٰ حضرت. تو یوں فیضان اعلیٰ حضرت میں اگرچہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم کس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں، تو رضا میرا خیال زیادہ نمایاں ہے. جاری رہے گا، جاری رہے گا. انہیں جو دیگر اعلیٰ حضرت جن کو لقب ملتے ہیں اور وہ بھی اگر جامع شرائط ہیں، کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے، ان کا فیض بھی چاہیے، ان کا فیض بھی جاری رہے، ہماری دعا ہے. لیکن اس وقت تذکرہ جو ہمارے ہاں تو فیضان رضا کے تعلق سے ہی زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہم کس اعلیٰ حضرت کا کرتے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے کہ فلاں کو بھی اعلیٰ حضرت بولتے تھے، لکھتے تھے، لیکن میرے مطلب موضوع پھر وہ فیضان رضا، فیضان اعلیٰ حضرت کہنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فیضان رضا زیادہ نمایاں یوں مطلب یہ میری اپنی سوچ ہے. اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سمجھو اس فیلڈ میں، تو پہلے تو لگتا تھا فیض رضا نعرہ، وہ بھی اچھا نعرہ ہے. اب ہمارے فیضان رضا بولتے ہیں، مانا تو قریب قریب ہی جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. محمد وسیم سجاد اتاری، جامعۃ المدینہ قباء مسجد فیصل آباد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں، اور ساتھ ہی جب وہاں سے آنا ہوا تو بہت سارے اہل محبت نے، گھر والوں نے آپ کو سلام عرض کرنے کا کہا تھا، ان کا سلام بھی قبول فرمائیے. علیکم وعلیکم السلام. والد محترم اور اسی طرح دیگر عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. نماز جنازہ یاد ہے کسی کو؟ پوچھو نہیں پوچھو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. کہ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، انتقال کیے ہوں گے. نماز جنازہ بھی ہے، لیکن یہ زمانے سے مطلب یہی ہمارا ٹرینڈ ہی بنا ہوا ہے. جیسے کہ باپ فوت ہو گیا دعائے مغفرت، ماں بھی ہمارے دعائے صحت، یہ فوت ہو گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، ان کے لیے دعائے صحت کر. یہ تقسیم تو ہے ہمارے یہاں. یہ دعا جو مطلب اب پہلے اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندگی مغفرت ہوا، نماز جنازہ، تو سب کو دعائے مغفرت کی ضرورت تو ہے. مصافے میں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. کر ہی رہے ہوتے نا مغفرت کی دعا. یہی میں نے آپ کی توجہ دلا دی. ماں باپ اگر ماں حیات ہے یا باپ فوت ہو گئے یا عکس ہے اس کا، تب بھی مطلب یہ بھی کہا جاتا میرے ماں باپ. اب ماں بولیں گے میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو مجھے یوں ہوگا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں، ذہن بن گیا ہے. تو اس لیے وہ یہ بھی تھوڑا کنفیوژن ہوگا بعض صورتوں میں. لیکن بعض اوقات کہتے ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کوئی کہے گا تب وہ فوت ہو گئے یہ ذہن میں آیا بھی تو صحت پر اثر کیا پڑے گا بیٹے کی. میں بیٹے کو تو بولنا ہی نہیں ہے، بولوں گا تو وضاحت کر دے گا نہیں ماں حیات ہے. لیکن مغفرت کی دعا تو سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے. پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے نا. بلکہ ہم لے جیسے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے سے فرماتے کہ جب لوگوں میں ہو تو یہ دعا بھی کر لیا کرو، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. حضرت سیدنا لقمان حکیم مشہور ہے، حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت انہوں نے فرمائی کہ بیٹا وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما. کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے، ان میں تم نے یہ دعا کرنی تو اس لیے رب اغفر لی. یہاں اکیلے میں رب اغفر لی یہ لقمان رحمت اللہ علیہ ارشاد. اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا
لوگوں کی موجودگی میں یغفر اللہم مغفر لنا، کہ لنا جمع کا ہے نا، تو ہماری اے اللہ ہماری مغفرت فرما. یہ بھی کبھی کبھی یاد آ جائے تو ادائیں بزرگوں کی، بزرگوں کے کہنے میں بھی برکت ہوتی ہے. البرکت مع اکابرکم، ہے نا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو بڑوں کے قول پر عمل کرنا اور اپنے ذہن سے کوئی عمل اختراع کرنا یا بنانا، اس میں ظاہر فرق تو رہے گا. انور البشارہ، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ حج پر، یہ پورا کا پورا داخل ہے اس میں. بہار شریعت، صاحب بہار شریعت کی عقیدت سے مجھے سیکھنے کو ملا. میری بھی توجہ نہیں تھی صرف، برسوں پہلے پڑھا تھا میں نے اس کو، تو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا میں نے من و عن اس میں شامل کر دیا ہے، کہیں بھی لفظ تبدیل نہیں کیا. جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو نکلا ہے اس میں جو برکت ہے، میں ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں. مزہ آ گیا مجھے تو کہ بزرگوں کی زبان سے قلم سے جو نکلا وہ بھی برکت والا ہوتا ہے. اب حدیثوں کی دعا میں بھی بعض اوقات وہ اللہم اجرنی من النار حدیث پاک میں، تو ہم بولے ہیں سب میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور ہم کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا. یہاں کوئی معنی میں فساد نہیں ہے، میری اپنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ میں اللہم اجرنی نار ہی کہوں. آمین کہنے والا دعا میں شامل ہو ہی گیا، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے اللہم اجرنی من النار صلی اللہ علیہ وسلم. اب اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک یا قلم مبارک سے ادا ہوا لفظ برکت والا ہے، جس کے صدقے کائنات کو برکتیں ملی، ان کے الفاظ کی برکتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. یوں مطلب یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، مطلب آپ جمع کرتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں اس کو. اس طرح جتنی یہ مطلب ہے کہ اس کی برکتیں ہم کو ملے گی. ہم کو برکت کی مجھے تو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اپنے تو نظروں سے ہی راستہ طے کریں گے، باقی عمل تو ہے نہیں. ہائے ہائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال کیا تھا بھول گیا نا. دیکھو، مدرس اٹریکٹیو کیسے بنے؟ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں؟ اب یہ تو بس اللہ پاک توفیق دے اس کی، ورنہ پڑھانے والے تو خیر ہمارے ہاں تو اس طرح شاید نہ ہوتا ہو. گالیاں بھی بعض اوقات بک رہے ہوتے ہیں، بات بات میں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ویسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ تدریس خود یہ حسن کا مجموعہ ہے. دین پڑھانا، دین پڑھانے میں حسن نہیں ہے تو کس میں حسن ہے؟ لیکن اس شغل کو، اس شعبے کو بعض لوگ اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے بدنما کر دیتے ہیں. اس کی بھی ایک تعداد ہمیں ملے گی. کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کچھ آج کل تو چل جاتا ہے. پہلے بھی یہ ہوتا ہی ہوگا، ان سے زیادہ ہوتا ہوگا. اب تو سوشل میڈیا سے لوگ ڈر کے کم کرتے ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا بہت ساروں کی مطلب یعنی کہ پولیں کھول کے رکھ رہا ہے. کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، کیسے کیسے مقرروں کے سٹائل آ رہے ہیں. کسی کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، کود رہا ہے، کوئی پچھاڑ کھا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. اس طرح نعت خوانوں کے انداز طرح طرح کے، مطلب یہ پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے، وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اور لگام ڈال رہا ہے کہ تو مت کرنا ایسا. جگہ مذاق اڑائے گا لوگ بدزن ہوں گے، واقعی بدزن ہوتا ہے. اہل علم کو اب جھٹکے کھائے، وہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا بات ہوگا. اگر اپنے آپ میں نہیں ہے تو مرفوع القلم ہے، اور اگر ہے اپنے آپ پہ پھر کر رہا ہے تو پھر جو لوگوں کو دوری کا سبب مذاق اڑانا، پھر ایک کی وجہ سے دوسروں کا مطلب امیج گرانے والوں کو موقع ملنا، یہ آپ میری باتیں شاید سمجھتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس طرح کی کہ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اہل علم بعض اوقات اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے. وہ اتنا تھوڑا سا پیس ہوتا ہے اس کا کلپ وائرل کر دیتے. یہ بھی شرارتی لوگ شاید ہوتے ہوں گے. اس طرح کے کلپ میں تو بچتا ہوں کہ اگر پتہ ہے کہ کس کا ہے یا اندازہ ہو جاتا ہے الفاظ سے یہ کون صاحب ہے. اب اپنے ہو سکتا ہے ذوق بڑھ گیا ہوگا، بچ آ گیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کیوں اس کو مطلب وائرل کرتے ہیں کہ کوئی مطلب لوگ علماء سے دور بھاگے. لیکن باتوں کا ہوتا ہے واقعی کہ آدمی کو ہوش نہیں ہوتا، جذبات میں آ کر اس طرح کے انداز اختیار کر دیتا ہے. ایک کیمرہ تو کیمرہ ہے نا، وہ تو یہ تو چل رہا ہوتا ہے. بعض سی سی ٹی وی چل رہا تو نکال کے وائرل کر دیتے ہیں.
पता ही नहीं होता, कागज उठा के डाल देते हैं। तो इस तरह के कोई भी अपनों के उलमा के इस तरह के क्लिप हो या किसी में कोई सी खता का तस्करा हो तो उसको भी वायरल नहीं करना चाहिए। ये ज़िम्नन बात आ गई। इसी तरह बद मजहब के क्लिप, अच्छी बात आपको लगे तब भी वायरल नहीं करनी चाहिए, नऊजुबिल्लाह। कि ज़ाहिर है कि वो कहने को तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे बड़ा झूठा जो होता है वो भी कभी सच्ची बात कर ही देता है। तो ऐसे लोगों को हम मुतारिफ कराएंगे तो फिर मजीद लोग उसकी लिंक ढूंढेंगे, ये करेंगे, और फिर जो गंद कचरा होगा उससे बेचारे का ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। बाजू ऐसा होता है। इसलिए वो हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो तदरीस का हुस्न जो है बस वो इखलास के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, इंसाफ के साथ होगा और कल्लिमिन नासा अला क़दर उकूलिहिम के मातहत होगा। तो इंशाअल्लाह हुस्न जमाल मदीने का बारह चांद लगेंगे, वरना फिर मुश्किल है। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। बड़े बड़े बाजू का इल्मी तौर पर अपने को यूं है वाकई बड़े बड़े ऐसी कच्ची कच्ची बातें तलबा में करते हैं, दर्जों में करते हैं कि इनको कोई एहसास नहीं होता यार कि आपने डॉक्टरेट की है, आप एमफिल हैं, आप यार ये बेचारा केजी नर्सरी का तालिब इल्म, अब इसको क्या बताया जा रहा है यार, इसको क्या हजम होगा यार। ये अव्वल तो समझ नहीं आएगी, समझ आएगी तो फिर हजम नहीं होगा इसको, ये औरों को जाके बोलेगा, फिर दीन में फसाद खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कहाँ क्या बोलना चाहिए, अगर ये गुरा आ जाए ना हम लोगों को तो शायद हम कहाँ के कहाँ निकल जाए, ये भी नहीं आता। ऐसी कमजोर बातें कर रहे होते कि खुदा की पनाह, फिर नाम ले लेकर वो मुदर्रिस मैं सीनियर वो जूनियर, इसको आता क्या, हम साथ पढ़े हुए थे या तो साथ पढ़े थे, इबारत अरबी इसको नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से खींच तान के तो तदरीस का टेस्ट पास किया। मुझे सब पता है यार, जानता हूं मेरे सामने क्या भेजता है, और फुलाम जामिया उसका नाजिम यार इसका यार इसकी बात नहीं करो यार, इसकी बात नहीं करो, बस यार मेरे बारे में बोलो क्या करना है। इस तरह डिग्रेड करने के जो अंदाज होंगे तो गुनाहों के साथ साथ तदरीस का हुस्न भी जाहिर जाता रहेगा। यानी मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि ये नहीं कि जामियातुल मदीना के मुदर्रिस ही की आप बुराई मत करो, किसी की भी नहीं, कोई भी अपना आशिक रसूल, सुन्नी मदरसा हो, सुन्नी जामियात हो, ये सब हमारे हमारे और हमारे, हम इनके इनके और इनके। देखो तरीके कार में इख्तलाफ, अंदाज में इख्तलाफ, ये कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने मतलब किसी की टांग नहीं खींचनी, हमारे सब अपने, हमारे सर के ताज, हमारे हमसे पहले, हम इनके पीछे। हमें अपना जहन जो बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, मुतवाज़े आना रखना अंदाज, और किसी को भी खींचना नहीं है, किसी मुसलमान की क्यों यार बुराई करें। ऐबों को ढूंढती है फकत ऐब जू की नजर, जो खुश नजर हैं हुनर और कमाल देखते हैं। हम अपने मतलब जो भी अब अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है, ये मकबूल है, वो मकबूल है जो सोया हुआ है, तो क्या पता यार, क्यों किसी के बारे में हम उल्टा सीधा बोल के अपनी आखिरत दाव पे लगाए, अपना काम करें। या शेख अपनी अपनी देख जिसको बोलते हैं ना, पूरा काम करते रहे अल्लाह की रिजा के लिए, किसी को छेड़े नहीं, अपना काम छोड़े नहीं, चलते रहे भाई। हम मदीना इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।